گفتگو کا آغاز سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے. الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی آوازیں اور باتیں بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ کی جماعت کے ناقد کہوں یا مخالفین کہوں وہ اس کو پری ایمپٹیو میئر بھی کہہ رہے ہیں. کتنی شکایات یا آپ کے پاس معلومات اکٹھی ہوئی کہ یہاں پری پول رگ ہو رہا ہے اور آپ نے کتنی کو کمپلین کو رجسٹر کروایا ہے؟ لیکن میں نے ذاتی طور پہ تو ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے ضرور وٹنس کی ہیں مختلف. ایک تو لاہور میں رہتا ہوں وہاں پہ، اور ایک ابھی میں آج کا آپ کو ذکر بعد میں کروں گا. میں کیونکہ میری ڈیوٹی فیصل آباد میں ہے اور میں فیصل آباد آ گیا ہوں PP-97 میں. یہاں پہ جو ہے ایک ضمنی انتخاب یہاں ہو رہا ہے جس میں PTI کی طرف سے جو ہیں وہ علی افضل شاہی صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور PMLN کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اجمل چیمہ ہیں جن کو ڈی سیٹ کیا گیا. میں دو تین چیزیں جو مجھے واضح طور پہ نظر آئیں لاہور میں، وہ تو یہ تھی کہ ڈیولپمنٹل ورکس جو ہیں وہ کافی جگہوں پر ہو رہے تھے جہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے. اور آج ابھی مجھے یہاں فیصل آباد پہنچنے پہ اطلاع ملی ہے کہ جس طرح مجھے یہاں کا ذمہ دیا گیا تھا فیصل آباد کا، میڈیا انٹریکشن، سوشل میڈیا انٹریکشن پولنگ کے اہتمام کے حوالے سے جو آج ہو رہی ہے، اور کل جو پولنگ اٹ سیلف ہے، وہاں پہ 14 ڈسٹرکٹس میں ہر ڈسٹرکٹ میں 2 افراد جو ہیں جو ہماری میڈیا پہ نمائندگی کرتے ہیں، جن میں شامل ہوں، اور مجھے یہ اعزاز دیا گیا ہے فرام چیئرمین عمران خان اینڈ سیکرٹری جنرل اسد عمر. جھنگ میں یہ ذمہ داری سونپی گئی زلفی بخاری صاحب کو اور علی محمد خان صاحب کو. تو وہاں پہ جہاں فیصل آباد آنے پہ میں پریس کانفرنس میں ہی تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ وہاں ریڈ کیا گیا ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، علی محمد خان صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو. شاید آپ کو مجھ سے بہتر معلومات ہوں، بٹ میرا سوال اس میں نہیں جانتا کہ ان پہ کیا کیس ہے یا کوئی FIR ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے، میں آپ کو بالکل یہ چیدہ مثالیں دے رہا ہوں. میں نے کہا تھا لاہور میں دیکھ رہا تھا روڈز کو کارپیٹنگ کی جا رہی تھی کہیں پہ ابھی پچھلے دنوں. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ پنجاب کے چیف منسٹر سو کالڈ حمزہ شہباز شریف جو ہیں، انہوں نے اعلان کیا یہ 100 یونٹ کی الیکٹریسٹی والا وہ فری کرنے کا. اس کو پھر الیکشن کمیشن نے جمپ ان کر کے وہ روکا. لیکن آپ کو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو میرے خیال وہی کافی ہے. اس طرح کی یہ جو علامتی چیزیں ہیں ان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے، اور میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، اب میں آپ کے یہ سوال کا شاید براہ راست جواب تو نہیں ہوگا کہ ابھی اور آج کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ PMLN کیا کیا کچھ کر سکتی ہے اور کرنے کی رکھتی ہے کیپیسٹی، ایک الیکشن ان کے خلاف لڑ کے آپ دیکھ لیں. میں نے 2013 میں ایک الیکشن لڑا تھا نیشنل اسمبلی کا. میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ کیا کیا کچھ وہاں پہ جو ہے، کیونکہ ہم بھی تھوڑے سے اس وقت اتنے تجربے نہیں رکھتے تھے اور پولنگ کا اور اس طرح کی چیزوں کا، لیکن کیا کیا کچھ وہاں نہیں ہوتا. مطلب ووٹ بائنگ سے لے کے اپنا فیک اسٹیمپ لگانا، کاپیاں بھر کے جو کچھ مطلب کر سکتے تھے، اور 5 بجے کے بعد جو کچھ دھاندلی ہوتی ہے. تو بہرحال ہم اب اس کا پیرا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو پری ایمپٹیو صحیح، لیکن ہم نے بھی تجربہ کر لیا ہے 2 الیکشنوں کا، 13 اور 18 کا فل فلیجڈ. سینیٹر صاحب آپ حکومت میں تھے تو ڈسکا بھی ہوا تھا، اور ڈسکا پر پھر پوری رپورٹ بھی آ گئی تھی، تب انتظامیہ کس کے ماتحت تھی؟ جی دیکھیں، ڈسکا بھی ہوا تھا لیکن سیالکوٹ بھی ہوا تھا ہمارے ہی وقت میں. سیالکوٹ بھی ایک الیکشن ہوا تھا جو کہ آئی تھنک 8,000 ووٹ سے PTI ہاری ہوئی تھی، لیکن پھر 4,000 ووٹ سے جیتی. ہمارے ٹائم میں PP-168 میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا جس میں اسد کھوکھر صاحب اب جو ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، سعد رفیق صاحب نے وہ سیٹ جو تھی ویکیٹ کی تھی، اور وہاں پہ سعد رفیق جو تھے وہ اگین 8-10 ہزار ووٹ سے جیتے تھے، اور اس کو بھی ہم نے کور کر کے الٹا 4-6 ہزار ووٹ سے ہم جیت گئے. تو مطلب آپ کو ایک چیز پک اپ کر لیں تو میں آپ کو اس کو 4 اور جواب دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہر طرف آتے ہیں، لیکن بہرحال انتظامیہ کو کبھی بھی نہیں انوالو ہونا چاہیے اس قسم کے ہتھ کنڈوں میں. اور اب تو آج اور یہاں تو ہم ہیئر اینڈ ناؤ تو ہمارے سامنے یہ الیکشن ہے اور ہم پورا پیرا دے رہے ہیں اس. ٹھیک ہے، PTI بھرپور طور پیرا دے رہی ہے. حبیب اکرم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، دونوں باتیں ہی سامنے آگئی، بھی سینیٹر ولید صاحب نے بھی رکھا. ایک یہ جو کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ پری ایمپٹیو میئر کے طور پر خود PTI کی جانب سے کہا جا رہا ہے 70% ہماری جیت ہے، نہ ملی تو پھر احتجاج ہوگا اور قابل قبول نہیں ہے الیکشن. درست طور پر وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں پری پول سب کچھ ہو رہا ہے، انتظامیہ انوالو ہے آپ کے خیال میں، یا کچھ ہمارا حالات بھی ہیں ہر الیکشن سے پہلے جو بھی حکومت کہیں بیٹھی ہو اس کی انتظامیہ اس حد تک انوالو ہو رہی ہوتی ہے چیزوں میں؟ عائشہ معاف کیجیے گا،
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس سے پہلے جو ضمنی الیکشنز تھے وہ کچھ اس طرح کے الیکشنز تھے کہ جن کے نتیجے میں حکومت گر سکتی ہے یا حکومت بن سکتی ہے. تو اس کا جواب ہے نہیں. پاکستان کی تاریخ میں شاید ضمنی انتخابات پہ حکومت کا دار و مدار یا اس کا انحصار پہلی بار ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں پہلی بار ہم پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے جیتے کسی اور کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ تھے، وہ ایوان میں آئے، وہ وزیر بنے، انہوں نے حکومتی مراعات لی، مفادات اٹھائے، اور اس کے بعد ون فائن مارننگ کسی دوسری پارٹی کی گود میں جا بیٹھے. اور اس کے نتیجے میں جب آئین کی ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر لگی تو اس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ جنہوں مڈل آف دی کرائسس اینڈ مڈل آف دی پارلیمنٹ یہ حرکت فرمائی، ڈیفیکٹ کیے اور دوبارہ عوام کے پاس انہیں جانا پڑا. تو لہٰذا اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت اور اس وقت جو حکومت ہے، اپوزیشن کے تو کارڈز تقریباً ظاہر ہیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی طور پہ بھی فرمایا تھا کہ ہم آئیں گے اور پھر ہم آ کے نئے الیکشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے سسٹم کو. لیکن جو موجودہ حکومت ہے یعنی پی ایم ایل این کی حکومت، اس کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہمیں الیکشن میں مطلوبہ نشستیں ملیں تو ہم اگست تک الیکشن میں جائیں گے. تو لہٰذا یہ بھی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہی ہیں کہ ایک ایسا الیکشن ہو رہا ہے کہ جس کے بعد جنرل الیکشن کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. میری پولیٹیکل رائے میں ہر دو صورتوں میں جنرل الیکشن کا راستہ ہی ہموار ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا اس الیکشن میں انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ہو رہی ہے. اور اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا اوپر کی سطح پہ اشارتاً جیسے سڑکوں کا کارپیٹ وغیرہ لگایا جا رہا ہے یا کہیں نیچے کی سطح پر؟ میری معلومات جو گراؤنڈ سے مجھے حاصل ہو رہی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. مجھے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھانہ کچہری تک بھی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے الیکشن کی صورتحال جو اس وقت گراؤنڈ پہ ہے یا گراؤنڈ پہ تھی. آج ظاہر ہے آج کسی اور قسم کی کیمپین چلے گی. اس کے بعد کل دیکھنا یہ ہے کہ وہ ساری صورتحال جو طاقت کا استعمال یا جو انتظامیہ کا استعمال الیکشن سے پہلے کیا گیا تھا اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور پانچویں اور آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ پی ایم ایل این کو، اگر اس پی ایم ایل این جو مارچ، اگر ہم اسی سال جنوری کی بات کریں تو اس وقت ہم لوگ یہ سب لوگ سوچ رہے تھے، آپ بھی ان میں شامل تھی، میں بھی ان میں شامل تھا، کہ 2023 کا الیکشن پی ایم ایل این کے سامنے رکھا ہوا ہے اور صرف انہوں نے 2023 میں جا کے اس کے نتائج اٹھانے ہیں جو ان کی فیور میں ہوں گے. یہ تھی صورتحال عوامی سطح پہ. لیکن پی ایم ایل این کی کیلکولیشن غلط ہوئی، پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن غلط ہوئی، دا پاورز ٹو بی کی کیلکولیشن غلط ہوئی، اور اس کے نتیجے میں عمران خان جو جن کی جو مقبولیت کا جو گراف تھا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، وہ ایک فینومنا بن کے ابھر آئے ہیں. تو اس الیکشن کی جب یہ ہم فنڈامنٹلی جب اس کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس الیکشن میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو بتایا جا سکتا ہے اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کم از کم صحافی تو نہیں بتا سکتے.